تیسرا بند اشعار کی تشریح۔ شعر نمبر 1۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ تشریح۔ علامہ اقبال مسلمانوں کو ان کی عظمت اور طاقت سے آگاہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا تو اپنے مقام اور مرتبے سے واقف ہے؟ تیرے ہاتھ میں اس ذات کی طاقت ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ جب تو قرآن پڑھتا ہے تو قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے تو گویا تو خدا کی زبان میں مخاطب ہے، تو ہم کو اپنے دل سے نکال دے، تو وہم کو اپنے دل سے نکال دے اور یہ پختہ یقین اپنے دل میں پیدا کر لے کہ تیری ذات کے بارے میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو مغلوب کرنا تیرا کام ہے۔ شعر نمبر 2۔ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ تشریح۔ یہ دنیا مسلمانوں کی منزل مقصود نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کی منزل تو اس نیلے آسمان سے بھی آگے ہے، بلکہ اس حد تک خدا نے تجھے عظمت عطا کی ہے کہ یہ ستارے راستے کی گرد کی مانند تجھ سے پیچھے رہ جائیں گے اور تیرا قافلہ ان سے نکل جائے گا۔ اقبال ایک اور جگہ بھی کہتا ہے کارواں تھک کے فضا کی وسطوں میں کھو گیا، مہر و ماہ و مشتری کو ہم انا سمجھا تھا میں۔ شعر نمبر 3۔ مکان فانی مکین آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے۔ تشریح۔ اے مسلمان، اس دنیا کو دیکھو، یہ دنیا بھی فانی ہے اور اس کے رہنے والوں کو بھی ایک دن فنا ہونا ہے۔ دنیا کی بنیاد تیرے لیے رکھی گئی ہے اس لیے کہ خدا کا نائب تو ہے، اور جب دنیا سے تیرا نام مٹ جائے گا تو یہ دنیا کی انتہا ہوگی۔ جب تک قرآن تیرے سینے میں موجود ہوگا تو مٹ نہیں سکے گا، جب قرآن لازوال ہے تو بھی لازوال ہے۔ شعر نمبر 4۔ حنا بند عروس لیلیٰ ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت ابراہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ تشریح۔ اے مسلمان، یہ تیرا ہی خون جگر ہے جس سے یہ کائنات خوبصورت ہے۔ لالے کا پھول جو دلہن بن کر مہندی اپنے ہاتھ پر لگائے سرخ رنگ کے ساتھ موجود ہے، تو یہ سرخی تیرے خون جگر کی ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں بہایا ہے۔ تیرا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے جس نے کعبہ کی تعمیر کی تھی، اور تو بھی ایک نئی دنیا کی تعمیر کرے گا۔ شعر نمبر 5۔ تیری فطرت میں ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحاں تو ہے۔ تشریح۔ اس دنیا میں جتنی بھی ممکنات زندگانی ہے، یعنی جن چیزوں کو ممکن ہو کر وجود میں آنا ہے، تو اے مسلمان، خدا نے تیری ذات کو ان تمام چیزوں کا امانت دار بنایا ہے۔ گویا کائنات کی ہر نئی چیز مسلمان کے ہاتھ ظہور پذیر ہوگی۔ اب اس دنیا میں ہر چیز کے پوشیدہ جوہر کو ظاہر کرنا تیرا امتحان ہے۔ اگر تو نے اس دنیا کو کائنات کے ہر شے میں چھپی ہوئی صفات سے آگاہ کیا تو گویا تو اس امتحان میں کامیاب ہوگا۔ شعر نمبر 6۔ جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نوبت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ تشریح۔ تیری ذات خدا کو اتنی پسند ہے کہ نبوت اس فانی دنیا سے جب اس عالم لازوال کو تشریف لے گئی تو تیری ذات کو تحفہ کے طور پر خدا کے حضور پیش کرنے کے لیے لے گئی۔ اس شعر میں واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے۔ شعر نمبر 7۔ یہ نقطہ سرگشت ملت بیضا سے ہے روشن، کہ اقوام زمیں ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ تشریح۔ اقبال کہتا ہے کہ اسلام ایک روشن مذہب ہے اور مسلمان ایک روشن اور پاکیزہ قوم ہے۔ اس قوم کی تاریخ سے مجھ پہ راز کھلا ہے کہ ایشیا کی قوموں کی حفاظت کی ذمہ داری تجھے عطا کی جائے گی۔ شعر نمبر 8۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تشریح۔ پس اے مسلمان، جب ایشیا کی اقوام کا محافظ تو ہے تو تجھے ابھی سے اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ اس لیے تو ایک بار پھر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچائی کا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کا اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیری کا سبق
پڑھ کر سیکھ لے، اس لیے کہ پوری دنیا کی سرداری کا کام تجھ سے لیا جائے گا۔ یعنی مسلمان کا سردار وہ ہوتا ہے جو سچائی اور انصاف کا علمبردار ہو اور دلیر ہو، اس لیے وہ صفات جو تیرے آباء و اجداد میں تھیں ان کو تو بھی حاصل کر لے، اور جب یہ صفات تجھ میں آ جائیں گی تو پوری دنیا کا امام بن جائے گا۔ 7واں بند، شعر نمبر 1۔ تو راز کن فکائے اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجماں ہو جا۔ تشریح۔ علامہ اقبال مسلمان سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان، اگر تو غور کرے تو یہ ساری کائنات تیرے لیے ہی بنائی گئی ہے۔ تو کائنات کا حقیقی راز ہے، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کر اور دنیا کے رازوں کو سمجھ لے۔ شاعر دراصل کہنا یہ چاہتا ہے کہ کائنات کے حقیقی رازوں کو سمجھنا ہی انسان کی تخلیق کا اصل مقصد ہے۔ جب مسلمان اس راز کو جان لے گا، اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مرتبہ عطا کیا ہے، تو پھر اس کے لیے کائنات کی تسخیر آسان ہو جائے گی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، کائنات کے چھپے راز اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اپنی حقیقت کو پہچان انسان کے، پھر تجھ پہ یہ راز ہستی عیاں ہو۔ شعر نمبر 2۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ تشریح۔ تمام بنی نوح انسان حضرت آدم کی اولاد ہے اور ان سب کی اصل اور بنیاد ایک ہی ہے، لیکن حرص اور دنیاوی لالچ نے ان کو رنگ اور نسل کی بنیاد پر مختلف گروہوں اور فرقوں میں بانٹ کر رکھ دیا ہے۔ انسان ذات پات کی تمیز پیدا کر کے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے ہیں، لیکن اے مسلمان، تو تمام انسانوں کے اندر محبت، مساوات اور بھائی چارے کا جذبہ پیدا کر دے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، اس لحاظ سے ہمدردی، خلوص اور بھائی چارے سے ہی رہنا چاہیے۔ اقبال فرماتے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اسلام طبقوں اور گروہ بندی کو نہیں مانتا۔ اسلام کا پہلا پیغام ہی یہی ہے کہ تمام انسان آپس میں برابر ہیں۔ ہاں، اگر کسی کو کسی پر بڑائی حاصل ہے تو وہ پرہیزگاری کی بنیاد پر ہے۔ جو جتنا نیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہی پیارا ہے۔ اقبال اس شعر کے ذریعے سے مسلمانوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی بن جائیں اور محبت کے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر بنا لیں۔ شعر نمبر 3۔ یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ سائل اچھل کے بے کراں ہو جا۔ تشریح۔ اے مسلمانوں، تم جغرافیائی حدود کے پابند ہو گئے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں تو ہندوستان کا رہنے والا ہوں، کوئی خراسان کا باشندہ ہونے پر فخر محسوس کر رہا ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ میں توران کا رہنے والا ہوں اور اپنے علاقے کی خوبصورتی کی وجہ سے میری حیثیت زیادہ ہے۔ کسی مسلمان کا موقف یہ ہے کہ میں افغانستان کا باشندہ ہوں۔ اس علاقائی اور جغرافیائی تقسیم نے ہمیں ایک دوسرے سے دور کر دیا ہے۔ اسلام دین فطرت اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، یہ کسی خاص علاقے کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری دنیا کے لیے۔ اس لیے مسلمانوں کا عمل دخل سارے لوگوں کے لیے چراغ راہ ہے۔ اسلام ہندی، خراسانی، افغانی اور تورانی کو نہیں مانتا، وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کو ایک مانتا ہے۔ جغرافیائی تقسیم نے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہے، حالانکہ اسلام ایک ایسے سمندر کی مانند ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ شعر نمبر 4۔ غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا۔ تشریح۔ اقبال مسلمانوں کے زوال کے اسباب کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کے زوال کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ وہ رنگ و نسل کے چکر میں پڑ گئے ہیں، ان میں اخوت اور بھائی چارے کے جذبات نہیں رہے ہیں، وہ فرقہ بندی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اقبال جواب شکوہ میں بھی فرماتے ہیں، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ اس وقت نا اتفاقی کی وجہ سے مسلمانوں کے بازوؤں میں اونچی پرواز کی طاقت اور قوت ختم ہو چکی ہے۔ اقبال مسلمان نوجوانوں کو عروج کا طریقہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تیری حیثیت حرم کے پرندے کی سی ہے۔ اگر تو اپنی پرواز بلند کرنا چاہتا ہے تو پہلے اپنے پروں سے رنگ، نسل اور ذات پات کے گرد جھاڑ لے۔ اگر تو ایسا کرے گا تو انتہائی بلندی پر پہنچ سکے گا۔ گویا مسلمان جب تک ایک نہیں ہوتے اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے۔
شعر نمبر 5، خودی میں ڈوب جا غافل یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا۔ تشریح، اقبال کے نزدیک اس انسان کو کبھی موت نہیں آ سکتی جو اپنی ذات کی پہچان کر لیتا ہے۔ ایسا انسان ہی زندگی کا راز پا سکتا ہے، اپنے آپ کو پہچاننے والا خدا کو بھی پہچان لیتا ہے۔ آج کل مسلمان غفلت کا شکار ہیں، اس لیے اقبال ان کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے غافل انسان، تو اس دنیا کے چکر میں پھنسا ہوا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ تیری زندگی صرف اسی دنیا تک محدود ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے عمل کا دائرہ بے حد وسیع ہے۔ عمل کی وجہ سے انسان ہمیشہ رہ سکتا ہے، موت نقل مکانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ بقول شاعر، زندہ رہنا ہے تجھے گر جاوداں، اس کا ہے حسن عمل پر انحصار۔ شعر نمبر 6، گزر جا بن کے سیل تندرو کو او بیاباں سے، گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا۔ تشریح، اس شعر میں اقبال کے مرد مومن کا تصور موجود ہے۔ ایک مسلمان جلال و جمال دونوں صفات کا مالک ہوتا ہے، کفار کے لیے سخت اور مسلمانوں کے لیے نرم۔ اگر اس کے راستے میں پہاڑ اور جنگل آ جائیں تو وہ ہرگز نہیں گھبراتا بلکہ تیز سیلاب بن کر گزر جاتا ہے، اور اگر راستے میں گلستان آ جائے تو گیت گانے والی ندی بن کر گزرتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ دشمن راستے کی رکاوٹ بنے تو اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے، اور طوفان کسی تیزی و سختی اختیار کر لیتا ہے، اور دوستوں کی محفل ہو تو نرمی و محبت کا اظہار کرتا ہے۔ مسلمان کی یہی خوبی اسے اعلیٰ مقام عطا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اقبال نظم مسجد قرطبہ میں فرماتے ہیں، نرم دم گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ شعر نمبر 7، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تشریح، اے مسلمان، تو سرکار دو عالم کی امت ہے، اسلام اللہ کا دین ہے، مکمل نظام حیات ہے۔ مسلمانوں کو دوسرے مذاہب کے تمام انسانوں پر برتری حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو بہترین صلاحیتیں اور خوبیاں عطا کی ہیں۔ مسلمانوں کی محبت اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں ہے، یہ کائنات تیرے لیے ہی بنی ہے۔ ہر سچا مسلمان عالمگیر محبت اور اخوت کا پیکر ہے، اس کا علم اور حکمت بھی لامحدود ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے عرب کی سرزمین سے اٹھ کر ساری دنیا کو علم اور دانائی کی تعلیم دی ہے، دنیا کے کونے کونے میں محبت اور بھائی چارے کا پیغام پہنچایا اور دنیا کو امن اور سکون کی دولت عطا کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں مسلمان سے بڑھ کر کوئی مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے اقبال مسلمان کو نصیحت کرتا ہے، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ مسجد قرطبہ تعارف علامہ اقبال کے افکار اور نظریات اور تصورات و خیالات مسلم معاشرے کے عکاس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان بھی اپنے اشعار میں رقم کی ہے۔ مسلمانوں کی عظمت رفتہ رفتہ بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے اسلاف کی عظمت اور سطوت کے متعلق بتایا ہے۔ نظم مسجد قرطبہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جامع مسجد قرطبہ کا اگرچہ پرانا جاؤ جلال باقی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ صفحہ ہستی پر پوری آب و تاب سے موجود ہے۔ اس کی بنیاد عبد الرحمن اول نے رکھی تھی، جو ہسپانیہ میں اموی سلطنت کا بانی تھا۔ پھر اس میں مختلف بادشاہ اضافہ کرتے چلے گئے۔ آخری اضافہ ابی عامر المنصور نے کیا تھا، جو اگرچہ وزیر اعظم تھا لیکن اسے ہسپانیہ میں مختار کل کی حیثیت حاصل تھی۔ مسجد کا طول 620 فٹ اور عرض 440 فٹ تھا۔ دنیا کی کسی مسجد کا مسقف حصہ اتنا بڑا نہیں جتنا کہ اس مسجد کا تھا۔ اس میں 1470 ستون تھے، جن کی جلا کا یہ عالم تھا کہ انسان ان میں اپنا عکس دیکھ سکتا ہے۔ مسجد کی مختلف دیواروں میں 21 دروازے تھے، جن پر پیتل کا بے حد خوبصورت کام کیا گیا ہے۔ اس کا مینار، جس سے اذان کہی جاتی تھی، 108 فٹ بلند تھا۔ چوٹی پر چاندی اور سونے کے
سیپ نما گولے نصب کر دیے گئے تھے۔ سورج کی شعاعیں ان پر پڑتی تو میلوں سے چمکتے دمکتے نظر آتے تھے۔ روشنی کے لیے مسجد میں 280 بلوری جھاڑ آویزاں تھے۔ سب سے بڑے جھاڑ میں موم کی 14 بتیاں جلتی تھیں۔ ان کے علاوہ پیتل کے 7400 پیالے دیواروں میں لگے ہوئے تھے جن میں تیل کی سی روشنی ہوتی تھی۔ شاہی مقصورہ کے تمام ستون لاجورد کے دروازے چاندی اور سونے کے تھے۔ مسجد کا منبر آبنوس صندل اور ہاتھی دانت کے 36,000 ٹکڑوں کو سنہری کیلوں سے جوڑ کر بنایا گیا تھا۔ اس کی تیاری میں 7 سال لگے تھے۔ غرض یہ مسجد عجوبہ روزگار تھی۔ اندلس کے بڑے بڑے علماء نے اس میں تعلیم پائی تھی اور اسی میں وہ درس دیتے رہے تھے۔ اقبال نے اس کی عظمت زائل ہو جانے سے کم و بیش 500 سال بعد اسے دیکھ کر جو اثرات قبول کیے ان کو اپنی نظم میں زیب کرتاز کیا۔ فرہنگ حادثات: حادثہ کی جمع مراد بیدار ہونے اور مرنے والی چیزیں۔ صرفی صراف پرکھنے والا، آنی و فانی، ناپائیدار، بے ثبات چیز۔ تقویم: جنتری، کیلنڈر، وہ کتاب جس میں سال بھر کی تاریخوں کا اندراج ہو۔ اثر رواں، وہ زمانہ جو موجود ہے۔ پیکر گل، مٹی کا جسم یعنی انسان۔ صبحائے خام، وہ شراب جس میں کوئی چیز نہ ملائی گئی ہو اور بالکل خالص ہو۔ بادہ نوشوں کا عام قاعدہ ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی چیز ملا لیتے ہیں، مثلاً گلاب کا عرق، سوڈا وغیرہ، جس سے شراب کی تلخی اور تیزی کم ہو جاتی ہے۔ اگر اس میں کوئی چیز نہ ملائی جائے تو تلخی بھی زیادہ ہوتی ہے اور نشہ بھی زیادہ لاتی ہے۔ اس کو صبحائے خام کا نام دیا جاتا ہے۔ قاسم الکرام، کاس یعنی پیالہ، کرام کے معنی سخی، کریم، کاس الکریم سے اہل کرم کا وہ پیالہ مراد ہے جس سے دوسروں کو بھی حصہ ملے۔ شراب نوشوں کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ پیتے ہیں تو تھوڑی سی بچا کر شراب زمین پر گرا دیتے ہیں۔ یہ شیوہ بھی شان سخاوت ہی کا کرشمہ ہے۔ تند و سبک سیر، تیز چلنے والی۔ سیل، سیلاب۔ سل، لمبوترا پتھر۔ جنود، جند کی جمع، فوجیں، لشکر۔ ابن السبیل، مسافر۔ رفعت و بعد، لفظی معنی گیا اور تھا یعنی فنا۔ چنگ، ایک قسم کا باجا جو منہ سے بجایا جاتا ہے۔ کشود، کھلنا۔ کف خاکی، خاک کی مٹھی یعنی انسان۔ سپر کپوت، نیلا آسمان۔ پیکر نوری، نورانی وجود یعنی فرشتے اور قدوسی۔ نخیل، کھجور کا درخت۔ تغور، تقر کی جمع، سرحدیں۔ دجلہ، عراق کا مشہور دریا جس کے کنارے بغداد شہر واقع ہے۔ دنوب، سطحی یورپ کا مشہور دیار۔ ڈیونب، جو جنوبی جرمنی سے نکلتا ہے، آسٹریا ہنگری اور رومانیہ سے گزرتا ہوا بحیرہ اسود میں گرتا ہے۔ یورپ کے بعض مشہور شہری انالر بوڈسپر اسی کے کنارے آباد ہیں۔ بادہ، شراب۔ رحیل، کوچ۔ فارس، شہسوار۔ رحیق، خالص اور صاف شراب۔ نوری نہاد، جس کی فطرت نوری ہو۔ دین مبین، روشن دین یعنی اسلام۔ حرم، مرتبت، لفظی معنی کعبہ کے ہم رتبہ مراد ہے یا انتہائی عزت و حرمت والی۔ نقطہ، پرکار حق، اللہ تعالیٰ کے پرکار کے بنائے ہوئے نقطے مراد ہے۔ انمٹ، اصول۔ حلقہ آفاق، کائنات کے اندر۔ اندلس کے رہنے والے اندلوشیا کا عربی تلفظ ہے۔ یہ سحپانیہ کے ایک صوبے کا نام تھا۔ مسلمانوں کے زمانے میں یہ لفظ پوری ہسپانیہ کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ حلقِ عظیم، اقبال نے ان دو لفظوں کے واوین میں لکھا ہے گویا اس آیت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔ اِنَّکَ لَعَلیٰ خُلُقٍ عَظِیمٍ، یعنی اے رسول آپ اخلاق عظیم مرتبے پر۔ اس آیت میں حضرت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ کا ذکر ہے جو اس کائنات میں اخلاق کا بہترین نمونہ تھے۔ اقبال کی مراد یہ ہے کہ اندلس کے مسلمان انہیں پاکیزہ اخلاق کے حامل تھے جو حضور پاک لے کر اس دنیا میں آئے تھے۔ ظلمت یورپ کے اندھیرے یعنی جہالت، رمز غریب، نادر بھید، عجیب نکتہ، مشرق اور مغرب مراد ساری دنیا، گرم اختلاط، میل جول میں پرتپاک، المانی جرمنی کے باشندے، خردرہ بین صحیح راستے دیکھنے والی عقل، چشم غزال ہرنی جیسی آنکھوں والی مراد اسپین کی حسین و جمیل لوگ، بوئے یمن کی ہواؤں کی خوشبو، رنگ مجاز مکہ و مدینہ کے رنگ دیدہ انجم ستاروں کی آنکھیں۔ اصلاح دین مراد ہے ریفارمیشن یعنی مذہبی اصلاح کی وہ تحریک جو مارٹن لوتھر باشندہ جرمنی نے یورپ کے خلاف اٹھائی تھی اور جس کی بنا پر عیسائیت دو بڑے حصوں میں بٹ گئی۔ پوپ کے ماننے والے کیتھولک کہلاتے رہے، لوتھر کو ماننے والوں کے نام پروٹسٹنٹ پڑ گیا۔ لوتھر کا عقیدہ تھا کہ نہ پوپ معصوم ہے اور نہ وہ کسی کا گناہ معاف کر سکتا ہے۔ پیر کنشت لفظی معنی کلیسا کا سب سے بڑا بزرگ یعنی پوپ۔ انقلاب فرانس، یہ انقلاب فرانس کی شہنشاہی کے خلاف تھا، چنانچہ بادشاہ، ملکہ اور بڑے بڑے امیر قتل کر دیے گئے اور جمہوریت قائم ہو گئی۔ پھر نپولین برسر اقتدار آ گیا اور فرانس میں اثرنو شاہی تخت بچھ گیا، لیکن انقلاب فرانس کی بدولت یورپ میں شہنشاہیت کی جڑ پر کلہاڑے چلنے لگے۔ کہنہ پرستی، پرانے نظریات سے محبت، پیر کمزور، ملت رومی نژاد مراد ہے اہل اٹلی، لذت تجدید لفظی معنی تازہ کرنے کی لذت، اس مصرع میں اشارہ اٹلی کی اس عظمت کی طرف ہے جو اسے مسولنی آب رواں کبیر، دریائے الکبیر کا پانی۔ الکبیر اندلس کا وہ مشہور دریا ہے جس کے دونوں کناروں پر قرطبہ آباد ہے۔ مسجد قرطبہ بھی اس دریا کے قریب ہی واقع ہے۔ امت کی جمع مراد قومیں۔ گنبد نیلوفری، نیلے رنگ کا آسمان، سودائے خام، کچی سوچ والا۔ پہلا بند، شعر نمبر 1۔ سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، سلسلہ روز و شب اصل حیات و ممات۔ تشریح، اقبال نظم کے اس پہلے بند میں وقت اور زمانے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہیں کہ رات اور دن کا سلسلہ یعنی زمانہ پیدا ہونے اور مرنے والی چیزوں کا نقش تیار کرتا ہے۔ رات اور دن کا سلسلہ ہی دراصل زندگی اور موت کی اصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمان اور مکان کے بغیر تغیرات کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تغیر کا مطلب ہے چیزوں کا پیدا ہونا اور ختم ہونا، بلکہ فلسفیوں کے نزدیک اس دنیا کے خاتمے کی دلیل ہے کہ اس میں ہر چیز بدلتی رہتی ہے، کوئی چیز پیدا ہوتی ہے اور کوئی مر جاتی ہے، اور جو آج ہے کل وہ نہیں، جو بہرحال حادثات ہے۔ اس کا تصور ہمیں زمانے ہی میں ملتا ہے، لہٰذا زمانہ چیزوں کا پیدا کرنے والا اور مارنے والا ہے، اور ہمارے تصورات کے مطابق بھی زندگی اور موت کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم زمانے کی حد سے باہر نکل جائیں تو موت و حیات کا یہ تصور بھی ختم ہو جائے گا۔ شعر نمبر 2۔ سلسلہ روز و شب تار حریر دو رنگ، جس سے بتاتی ہے ذات اپنی قبائے صفات۔ تشریح، رات و دن کا سلسلہ دو رنگ ریشم کا تار ہے جس میں ذات باری تعالیٰ اپنے لیے صفات کا لباس تیار کرتی ہے۔ اس شعر میں شاعر نے رات اور دن کو ریشم کے دو تار قرار دیا، ایک سیاہ یعنی رات، دوسرا سفید یعنی دن۔ وہ کہتا ہے کہ ذات کو اس کی اصل صورت میں تو دیکھا نہیں جا سکتا، جب وہ صفات کا لباس پہن لیتی ہیں تو اس کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، مثلاً یہ کہ وہ خالق ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، حافظ ہے، باری ہے وغیرہ۔ یہ تصورات زمانے کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 3۔ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ تشریح، رات دن کا سلسلہ وہ فریاد ہے جو ازل کے ساز سے پیدا ہوئی، اس سے ذات باری تعالیٰ کا
مدعا یہ تھا کہ کائنات میں جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں وہ زیر و بم کی شکل میں موجود ہو جائیں، یعنی روز و شب کا سلسلہ تخلیق کے ساتھ ہی شروع ہو گیا اور اسی میں انسان نے ممکنات کائنات کو روشنی میں لانا شروع کیا۔ مراد یہ ہے کہ کائنات کی صلاحیتیں زمانے ہی کے سلسلے میں ظاہر ہو سکتی ہیں۔ چونکہ اس شعر کے پہلے مصرعے میں زمانے کی ساز ازل کی فغاں کہا گیا ہے، اس ساز میں زیر و بم یعنی اونچے نیچے مدھم پنجم دونوں قسم کے سر ہوتے ہیں، اس لیے ممکنات کے ساتھ زیر و بم استعمال کیا۔ کائنات کی صلاحیتوں میں بعض چیزیں بہت نمایاں ہوتی ہیں، بعض غیر نمایاں ہوتی ہیں، لہٰذا زیر و بم کا استعمال بہت موزوں معلوم ہوتا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ ساز ازل کی نوا کے بجائے فغاں کا لفظ کیوں استعمال کیا، اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ شاعر کے نزدیک ساز ازل کی جو تار تخلیق کا باعث ہوئی وہ روحوں کے لیے اصل سے مفارقت کا پیغام تھی۔ شعر نمبر 4، تجھ کو پرکھتا ہے یہ مجھ کو پرکھتا ہے یہ سلسلہ روز و شب صرف کائنات۔ تشریح: جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتا ہے، رات اور دن کا سلسلہ کائنات کا اسراف ہے، یعنی وہ ہر چیز کو پرکھتا ہے، کھوٹا کھرا الگ الگ کر دیتا ہے۔ نہ میں اس امتحان سے آزاد ہوں اور نہ تو اس امتحان سے آزاد ہے۔ زمانے کی کسوٹی سب کے لیے یکساں ہے، زمانہ آئینہ ایام ہے، کسی کا خیال نہیں کرتا، جو کچھ ہے وہی دکھاتا ہے۔ شعر نمبر 5، تو ہو اگر کم عیار میں ہوں اگر کم عیار، موت ہے تیری برات موت ہے میری برات۔ تشریح: تو ہو یا میں ہوں، جو وجود ہی وزن و خاصیت میں کم حیثیت ثابت ہو، زمانہ اسے مٹا دیتا ہے۔ اس کی قسمت میں موت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کو مرگ مفاجات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کوئی ان کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوتا، بلکہ حادثات دہر ان کی ہستی کے پرزے اڑا دیتی ہے۔ اس لیے ثابت قدم رہنے کے لیے سخت محنت و مشقت کی ضرورت ہے۔ شعر نمبر 6، تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی روح جس میں نہ دن ہے نہ رات۔ تشریح: میرے دن اور رات کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ زمانے کے رویے اور زمانہ دن اور رات کی تمیز سے بے نیاز ہے۔ زمانہ بالفاظ دیگر زندگی ایک مسلسل دور کا نام ہے جو کبھی بدلتی نہیں اور جس کا تسلسل کہیں ٹوٹا نہیں، لہٰذا اسی کے باب میں دن اور رات کی تمیز دراصل کوئی حقیقت نہیں رکھتی، جیسا کہ ایک جگہ خود فرمایا ہے، تو اسے پیمانۂ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ شعر نمبر 7، آنی و فانی تمام معجزہ ہائے ہنر، کارِ جہاں بے ثبات کارِ جہاں بے ثبات۔ تشریح: انسانی ہنرمندی نے جتنی حیرت انگیز چیزیں اب تک بنائیں وہ سب تھوڑی دیر کے لیے ہیں اور جلد فنا ہو جانے والی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس جہاں آب و گل کا سارا نظام ناپائیدار اور بے ثبات ہے، اس کی کسی چیز کو قرار حاصل نہیں ہے۔ شعر نمبر 8، اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا، نقش کن ہو کہ نو منزل آخر فنا۔ تشریح: دنیا کی ہر چیز اول و آخر سب فنا ہو جانے والی ہے، باطن و ظاہر بھی فنا ہے، کوئی نقش نیا ہو یا پرانا، اس کی منزل فنا کے سوا کوئی نہیں، یعنی کائنات کی ہر شے کو فنا ہے، بقا صرف ذات خداوندی کو حاصل ہے، یعنی بقول نذیر اکبر آبادی آخری وہی اللہ کا نام رہے گا۔ دوسرا بند۔ شعر نمبر 9، ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام۔ تشریح: بے شک دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، مگر اس نقش میں ہمیشہ کی پائیداری کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے جو کسی مرد حق کے ہاتھ سے مکمل ہو۔ مرد حق یا مرد خدا سے مراد وہ انسان ہے جس کے تمام کام خدا کی رضا کے تابع ہوں اور وہ احکام خداوندی کی روشنی میں زندگی بسر کرے۔ شعر نمبر 10، مرد خدا کا عمل عشق سے صائب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام۔ تشریح: اقبال نے اپنے تصور عشق کی وضاحت کرتے
اقبال اپنے تصور عشق کی وضاحت کرتے ہیں کہ ایسے نقش کو اس لیے دائمی پائیداری حاصل ہوتی ہے کہ مرد حق کا ہر کام عشق حق کی بدولت فروغ پاتا ہے۔ عشق حق زندگی کا جوہر اور روح ہے، اس پر موت وارد نہیں ہو سکتی، اسے مٹا دینا موت کی دسترس سے باہر ہے۔ پس جو کام سچے عشق سے کیے جاتے ہیں وہ زمانے کی دست برد سے آزاد ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 11۔ تند و سبک سیر ہے گرچہ زمانے کی روح، عشق خود ایک سیل ہے سیل کو لیتا ہے تھام۔ تشریح: بلا شبہ زمانے کی روح بڑی تیز ہے، اس کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، وہ نئی نئی صورتیں پیدا کرتی اور مٹاتی رہتی ہے، اسے روکنا ممکن نہیں، لیکن سچا عشق خود ایک تیز سیلاب ہے جو زمانے کے سیل کو روک لیتا ہے، یعنی عشق پر زمانے کا عمل حاوی نہیں ہو سکتا۔ شعر نمبر 12۔ عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جن کا نہیں کوئی نام۔ تشریح: جس طرح ہمارے ہاں جنتریاں اور کیلنڈر آتے ہیں اور ان میں دنوں اور مہینوں کے حساب درج کیے جاتے ہیں، اسی طرح عشق حق کی جنتری ہے جس میں زمانوں کے حساب لکھے جاتے ہیں۔ اس جنتری پر نظر رکھیں تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ اس میں اسی زمانے کا حساب درج نہیں جو جاری ہے اور جسے دنیا موجودہ زمانہ کہتی ہے، بلکہ اس میں اور زمانے بھی ہیں جن کا کوئی نام نہیں بتایا جا سکتا۔ مراد یہ ہے کہ جو زمانہ رات و دن کے سلسلے بتاتا ہے، اس کی خاصیت تو بے شک یہی ہے کہ وہ چیزوں کو بناتا اور مٹاتا رہتا ہے۔ اگر عشق حق کا معاملہ اسی زمانے تک محدود ہوتا تو وہ فنا کی دسترس سے باہر نہ رہ سکتا، چونکہ اس کے ہاں اور بھی زمانے ہیں، لہٰذا وہ رات و دن والے زمانے کے اثرات سے بالکل محفوظ ہے۔ شعر نمبر 13۔ عشق میں جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام۔ تشریح: دنیا میں پاکیزگی اور طہارت، روحانی اور برتری کے جتنے پاکیزہ اور روحانی نمونے نظر آتے ہیں وہ سب عشق حق کے مختلف جلوے ہیں۔ گویا عشق مختلف لباسوں، مختلف شکلوں، مختلف پیکروں میں تجلی پذیر ہوتا ہے۔ مثلاً حضرت جبرائیل امین کا سانس اور آواز بھی عشق ہی کا ایک جلوہ تھا۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب طاہر اور عطر کا نور ہی عشق حق کا ایک کرشمہ تھا۔ عشق ہی خدائے پاک کا تجلی بن کر اس دنیا میں آیا اور انسانوں کو راہ راست پر لگایا۔ عشق ہی خدا کا کلام ہے جس کی بدولت دلوں اور روحوں کے اندھیروں میں اجالا ہوتا ہے اور اخلاق کا بگڑا ہوا نقشہ اصلاح پاتا ہے۔ شعر نمبر 14۔ عشق کی مستی سے ہے پیکرِ گل تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے کاسے الکرام۔ تشریح: عشق حق ہی کی بدولت مٹی کے اس پتلے میں جسے انسان کہتے ہیں آب و تاب پیدا ہوئی اور اس نے علم و عرفان اور ہدایت و سعادت کے وہ نمونے پیش کیے جن کی روشنی کبھی ماند نہ پڑے گی۔ عشق خالص شراب ہے جس کی تیزی اور تندی میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ عشق ان کریم لوگوں کا پیالہ ہے جس کے فیض سے ہر شخص بہر یاب ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ مہربانیوں کے لیے تیار رہتے ہیں، اگر کوئی محروم رہ جائے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ شعر نمبر 15۔ عشق فقہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام۔ تشریح: عشق حق کبھی کعبہ کے اس پاک باطن عالم کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو شریعت کے نقطے سب کو سکھاتا ہے، کبھی ان لشکروں کی سالاری کا فرض سر انجام دیتا ہے جو خدا کی راہ میں جہاد کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ غرض عشق حق کے ظہور کے لیے بے شمار شکلیں ہیں، یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا مسافر ہے جس کی ہزاروں مقام ہیں اور ان کا حساب مشکل ہے۔ شعر نمبر 16۔ عشق کے مضارب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ تشریح: محض عشق حق ہی کی مضارب ساز زندگی کے تاروں سے نغمہ پیدا کرتی ہے اور اس کی بدولت زندگی نورانی ہستی ہے اور اس کی بدولت زندگی میں حرارت پیدا ہوتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ عشق حق نہ ہوتا تو زندگی کے ساز سے کوئی نغمہ نہ نکل سکتا، یہ ساز بالکل بے نوا رہتا اور عشق کی بدولت ہی زندگی میں جمال و جلال کی شان پیدا ہوتی ہے۔
تیسرا بند شعر نمبر 17۔ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ تشریح: اقبال مسجد قرطبہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے قرطبہ کی مسجد، تو بھی عشق کی بدولت وجود میں آئی۔ عشق سر سے پاؤں تلک ہمیشگی ہے، اس کے لیے فنا نہیں، اس لیے تجھے وقت اور زمانہ مٹانے میں ناکام ہے۔ شعر نمبر 18۔ رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صورت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نبوت۔ تشریح: اس شعر میں اقبال اپنا نظریہ فن واضح کر کے کہتا ہے کہ رنگ ہو یا اینٹ و پتھر ساز ہو یا لفظ و آواز، غرض کوئی فن ہو، اس کا کمال جگر کے خون سے نمایاں ہوتا ہے۔ عشق کی بدولت ہی معجزہ فن ظہور پذیر ہوتا ہے۔ مسجد قرطبہ بھی اسی عشق کے جذبے سے بنی تھی، یعنی وہ فن ابدی ہوتا ہے جس کی پرورش میں خون جگر سے صرف کیا جاتا ہے۔ شعر نمبر 19۔ قطرہ خون جگر سلک کو بناتا ہے دل، خون جگر سے صدا سوز و سرور خون جگر سے صدا سوز و سرور و سدود۔ تشریح: خون جگر کا قطرہ پتھر کی سیل کو دل کی طرح احساس و طلب کا پیکر بنا دیتا ہے۔ جگر کے خون ہی سے آواز میں سوز، کیف اور نغمہ پیدا ہوتا ہے، یعنی آواز خواہ شاعری کی ہو، خواہ دائی کی، خواہ کسی اور کی، وہ اسی وقت دلوں میں حرارت پیدا کرتی ہے اور روحوں کو عمل کے لیے بے خود بنا دیتی ہے جب اس میں عشق کا جذبہ موجود ہو۔ شعر نمبر 20۔ تیری فضا دل فروز، میری نواز سینہ سوز، تجھ سے دلوں کا حضور، مجھ سے دلوں کی گشود۔ تشریح: مسجد قرطبہ سے مخاطب ہو کر اقبال کہتے ہیں کہ تیری فضا دلوں کے لیے روشنی کا سامان ہے، جبکہ میری شاعری میری نوا سے سینوں میں حرارت اور تڑپ پیدا ہوتی ہے تو دلوں کو حضور حق میں پہنچاتی ہے۔ میں دلوں کی پیچیدہ گتھیاں سلجھاتا ہوں اور ان میں گرمی پیدا کرتا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ تیری فضا دلوں کو ہستی باری تعالیٰ کا یقین دلاتی ہے اور ان میں عبادت کا صحیح ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ میرے نغموں سے دلوں میں عشق باری تعالیٰ کی آگ بھڑکتی ہے۔ شعر نمبر 21۔ عرش معلیٰ سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپر کبوت۔ تشریح: انسان اگرچہ بظاہر بے حقیقت معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہو جائے تو وہ عرش معلیٰ سے کم نہیں رہتا۔ عرش معلیٰ کی خصوصیت اس کے سوا کیا ہے کہ وہ ذات حق کی تجلیات کا خاص مرکز ہے۔ اگر بعض تجلیات کا نزول نور ایمان کی وجہ سے انسان کے سینے پر ہو تو اسے کیوں عرش معلیٰ سے کم سمجھا جائے؟ مانا کہ انسان اپنے جسم خاکی کے باعث نیلے آسمان سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن اس سے اس کی معنوی برتری میں کوئی حرف نہیں آتا۔ خود درد انسان کی عظمت یوں بیان کرتے ہیں: باوجود یہ کہ پر و بال نہ تھے آدم کے، وہاں یہ پہنچا کہ فرقتے کا بھی مقدور نہ تھا۔ شعر نمبر 22۔ پیکر نوری کو ہے سجدہ میسر تو کیا، اس کو میسر نہیں سوز و گداز سجود۔ تشریح: عشق حق اور نور ایمان ہی کی بدولت انسان کا درجہ فرشتوں اور قدرت سے ہی بلند ہو گیا۔ وہ اگرچہ ذات حق کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے رہتے ہیں جیسا کہ خود قرآن مجید سے ظاہر ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں سوز و گداز کا وہ مقام حاصل نہیں ہے جس سے انسان بہرہ مند ہے۔ عشق میں تکلیفیں اٹھانے، مصیبتیں برداشت اور جلتے رہنے کی وہ سعادت کب نصیب جو انسان کو حاصل ہے۔ مولانا حالی فرماتے ہیں: فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ شعر نمبر 23۔ کافر ہندی ہوں میں دیکھ مراد ذوق و شوق، اسی میں صلاۃ و درود لب پہ صلاۃ و درود۔ تشریح:
اقبال اپنے متعلق کہتے ہیں کہ میں ہندی کافر ہوں، یعنی مجھے ایمان کا وہ مقام حاصل نہیں جو اہل حق کو حاصل ہے، لیکن اے مسجد، میرے ذوق و شوق کی کیفیت دیکھ کر یہاں پہنچتے ہی میرا دل بھی صلاۃ و درود میں مگن ہے اور میرے لب پر کلام حق جاری ہے، یعنی تجھے دیکھ کر مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ میرے دل سے بے اختیار اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور بڑائی کے ترانے جاری ہیں۔ 6 نمبر 24، شوق میری لے میں ہے، شوق میری نے میں ہے، نغمہ اللہ میرے رگ و پے میں ہے۔ تشریح، میرا لب و لہجہ بھی شوق سے لبریز ہے، میری بانسری میں بھی شوق کے سوا کچھ نہیں اور میرے جسم کا ریشہ ریشہ اللہ کا نغمہ گا رہا ہے۔ چوتھا بند، شعر نمبر 25، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ تشریح، اے مسجد قرطبہ، تیری شان و شوکت اور حسن و جمال کو دیکھ کر مرد خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے، وہ بھی اپنے اوصاف میں صاحب شان و شوکت اور صاحب حسن و جمال ہوتا ہے، جس طرح تو شان و شوکت اور حسن و جمال کا پیکر ہے، یعنی جس مرد مومن نے تجھ جیسی خوبصورت مسجد بنائی ہے وہ بھی کتنا خوبصورت اور عظیم ہوگا۔ شعر نمبر 26، تیری بنا پائیدار، تیرے ستون بے شمار، شام کے صحرا میں ہو جیسے ہجوم نخیل۔ تشریح، اے مسجد قرطبہ، تیری عمارت نہایت پختہ اور مضبوط ہے، جس پر کم و بیش 1200 سال گزر چکے ہیں اور ابھی تک اپنی اصل حالت میں قائم ہے۔ تیرے ستون گنے نہیں جا سکتے، انہیں دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ملک شام کے جنگل میں کھجوروں کے درختوں کا جھنڈ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ مسجد کے تمام ستون 1417 تھے۔ اگر انسان ستونوں کے درمیان کھڑا ہو جائے تو حیران رہ جاتا اور ان کی گنتی نہیں کر سکتا۔ اقبال نے ان ستونوں کے لیے تشبیہ نہایت پاکیزہ پیدا کی۔ شام کا ذکر اس لیے بھی کیا کہ وہاں کھجوروں کے درخت بہت زیادہ ہوتے ہیں اور ان کی وضع و حیت راستی میں ستونوں سے مشابہ ہوتی ہے۔ اس کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ مسجد کا بانی اور اس کے اسلاف شام سے نکل کر اندلس پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے عالی شان سلطنت قائم کی تھی۔ گویا اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کے دوران میں اپنے اصل وطن کا سب سے دلکش نظارہ ان کے سامنے رہا اور وہی نظارہ انہوں نے مسجد کی تعمیر میں پیدا کیا۔ شعر نمبر 27، تیرے در و بام پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گاہ جبرائیل۔ تشریح، تیرے دروازوں اور چھت پر وادی سینا کا نور جگمگ کر رہا ہے، یعنی تیری نسبت وادی ایمن کے نور سے ہے۔ تیرا وہ مینار جس پر اذان کہی جاتی تھی 108 فٹ بلند ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حضرت جبرائیل امین اپنا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ تیری چھت، در و دیوار، حتیٰ کہ مینار سے بھی نور کے جلوے پھوٹتے نظر آتے ہیں۔ شعر نمبر 28، مٹ نہیں سکتا کبھی مرد مسلماں کے ہے، اس کی اذانوں سے فارس سر کلیم و خلیل۔ تشریح، مسجد کی پائیداری کا ذکر کرتے ہوئے اقبال کے دل میں ملت اسلامیہ کی پائیداری تازہ ہوئی۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان کہیں نہیں مٹ سکتے، اور کیوں مٹیں؟ ان کی اذانیں تو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم جیسے جلیل القدر پیغمبروں کے راز بے نقاب کر رہی ہیں، یعنی اس دین حق کو دنیا میں پھیلانا مسلمان کا وظیفہ ہے، جو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یا دوسرے انبیاء اس دنیا میں لائے۔ اقبال خود فرماتے ہیں، تو نہ مٹ جائے ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ شعر نمبر 29، اس کی زمین بے حدود، اس کا افق بے شعور، اس کے سمندر کی موج چلا اور دنیوب و نیل۔ تشریح، اسلام میں وطن کی کوئی حد نہیں، روئے زمین کا ہر ٹکڑا، ہر گوشہ مسلمان کا وطن ہے اور اس کا افق حد بندی سے بے نیاز ہے۔ دریائے دجلہ، دریائے ڈینیوب اور دریائے نیل اس سمندر کی لہریں ہیں۔
غرض مسلمان عرب سے نکلے اور پوری دنیا پر چھا گئے، گویا گوشہ ایسا نہ رہا جہاں اسلام کی تعلیمات نہ پہنچی ہوں۔ جس طرح طارق بن زید نے کہا تھا، ہر ملک ماں است کہ ملک خدا خدائے ماں است، ہر ملک ماں است کہ ملک خدائے ماں است۔ شعر نمبر 30۔ اس کے زمانے عجب اس کے فسانے غریب، عہد کہن کو دیا اس نے پیام رحیل۔ تشریح: مسلمان قوم اس دنیا میں نہایت جرأت انگیز کارنامے انجام دے چکی ہے اور اس کی سرگشت کے دور سب کے لیے تعجب خیز ہیں۔ اس کے جوش، ہمت اور عزم و جواں مردی اپنی مثال آپ ہیں۔ کوئی دوسری قوم ان داستانوں کی نظیر نہیں پیش کر سکتی۔ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے پرانے زمانے کو کوچ کا پیغام دیا اور اس عہد کی بنیاد رکھی جسے تہذیب، شائستگی، علم نفیس اور کمال فنون کا خاص عہد کہا جاتا ہے۔ شعر نمبر 31۔ ساقی ارباب ذوق، فارس میں دانِ شوق، بادہ ہے اس کا رحیق، تیغ ہے اس کی اصیل۔ تشریح: جن اصحاب میں روحانی ذوق تھا، ان کے لیے دل پسند شراب مہیا کی۔ یہ وہی مرد مومن تھے جنہوں نے عشق حق کے میدان میں شاہ سواری کے جوہر دکھائے۔ اس کی شراب خالص اور مصفا ہے، اس کی تیغ اصیل ہے جس کی کاٹ کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ شعر نمبر 32۔ مرد سپاہی ہے وہ اس کی ذرہ لا الہ، سایہ شمشیر میں اس کی پناہ لا الہ۔ تشریح: مسلم قوم سپاہی ہے، اس کی ذرہ کلمہ توحید کے سوا کچھ اور نہیں، یعنی وہ اس کلمہ کو لے کر اٹھتا ہے اور یہی اس کے جہاد کا پورا سر و سامان ہے۔ میدان جنگ تلوار کے سائے میں بھی اس کی پناہ گاہ کلمہ توحید ہے، یعنی وہ توحید ہی کی دعوت دیتا ہے اور توحید ہی کو اپنی زندگی کا مقصد اولین سمجھتا ہے، اسی لیے جیتا ہے اور اسی کی خاطر قربان ہو جاتا ہے۔ ایسی قوم دنیا کی کوئی بھی طاقت دنیا سے نہیں مٹا سکتی۔ 5واں بند۔ شعر نمبر 33۔ تجھ سے ہوا آشکار بندہ مومن کا راز، اس کے دنوں کی تپش، اس کے شبوں کا گداز۔ تشریح: اے مسجد قرطبہ، تجھے دیکھ کر بندہ مومن کی حقیقی شان آشکار ہوتی ہے۔ مومن دن کے اوقات میں عشق حق کے جذبے سے سرشار ہو کر انتہائی سرگرمی اور جان فشانی سے مصروف رہتا ہے، خدا کے احکام کی تعمیل کرتا اور کراتا ہے، اس کے بندوں کے لیے راحت و آسائش کے سامان بہم پہنچاتا ہے، انہیں باطل قوتوں کی ضرر رسانی سے محفوظ رکھتا ہے۔ غرض اس کا سارا وقت ایسے ہی کاموں میں گزر جاتا ہے، رات آتی ہے تو وہ خدا سے لو لگاتا ہے، اس کے سامنے روتا ہے، دعائیں کرتا ہے اور حق کام میں خدا ہی سے مدد اور نصرت کے لیے التجا کرتا ہے، یوں اس کے دن اور رات گزرتے ہیں۔ شعر نمبر 34۔ اس کا مقام بلند، اس کا خیال عظیم، اس کا سرور، اس کا شوق، اس کا نیاز، اس کا ناز۔ تشریح: اے مسجد قرطبہ، تو مرد مومن کی محنت، مشقت، سرگرمی اور جان فشانی کا ایک زندہ کارنامہ ہے۔ تو اس کے لیے تعمیر ہوئی کہ مومن رات کے اوقات میں تیرے اندر بیٹھ کر خدا کی بارگاہ میں دعائیں کرے۔ تیری عمارت کی رفعت اس کی مقام بلند کا کھلا ہوا ثبوت ہے، تیری وسعت سے اس کے بڑے بڑے ارادوں کا پتہ دیتا ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے خیالات کتنے وسیع ہیں، پھر اس نے تجھے انتہائی ذوق سے بنایا، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ذوق و شوق کس درجہ پاکیزہ تھا۔ تو اس غرض سے بنی کہ مومن تجھ میں خدا کے سامنے سجدہ نیاز اور سعادت مندی کرتا رہا۔ اس نیاز مندی میں بھی ناز کی ایک عجیب شان آشکارا ہے، یہ تیرے چپے چپے کے حسن تعمیر سے ٹپک رہی ہے، یعنی تو ایک نادر نمونہ ہے اور مسلمانوں کے اسلاف کی ایک عمدہ تعمیر ہے، جس سے مسلمانوں کی عظمت کا رفتہ پتہ چلتا ہے۔ شعر نمبر 35۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفرین، کار کشا کار ساز۔ تشریح: جب مرد مومن خودی کے تمام منازل طے کر لیتا ہے تو پھر بندہ مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔
وہ جو کچھ کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، اس کا کوئی عمل ذاتی غرض سے آلودہ نہیں ہوتا، لہٰذا اللہ اپنی رحمت سے اس کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کی شان پیدا کر دیتا ہے۔ مثلاً مومن کا ہاتھ خدا کے ہاتھ کی طرح سب پر غالب رہتا ہے، وہ سب کو حسن عمل کا راستہ دکھاتا ہے، کسی کے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو اسے دور کر دیتا ہے، اور کسی کا سلسلہ اگر بگڑ جائے تو اسے سنوار دیتا ہے۔ یعنی مومن کی برکت سے لوگوں کی سرگرمیاں صحیح مسلک پر رہتی ہیں، ان کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، ان کی بگڑی ہستی کے لیے باطل قوتوں کے لیے ابھرنے کا کوئی موقع نہیں دیتا۔ یہ شعر اس حدیث قدسی کا مفہوم پیش کرتا ہے جو صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس کا متعلقہ ٹکڑا یہ ہے: باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا بندہ نفلوں کے ذریعے سے میرے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ جب انسان اپنا وجود رضائے الہی کے لیے وقف کر دے اور سچا مومن بن جائے تو یقیناً اس کا ہر کام خدا کا کام بن جاتا ہے، اس لیے کہ اس سے خدا کی رضا کے سوا کچھ مقصود نہیں ہوتا، اور وہ عین خدائی حکم کے مطابق ہوتا ہے، یعنی وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا چلتا پھرتا نمونہ بن جاتا ہے۔ شعر نمبر 36: خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ تشریح: بندہ مومن گرچہ جسم کے اعتبار سے خاکی ہوتا ہے لیکن فطرت اور طبیعت کے لحاظ سے اس کے نوری ہونے میں کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر اپنے آقا مولا کی صفتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس کا بے نیاز دل دنیا اور عقبہ کی کسی چیز پر نہیں ٹھہرتا، اس کا مقصود ذات باری تعالیٰ کی خوشنودی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ شعر نمبر 37: اس کی امیدیں قلیل، اس کے مقاصد جلیل، اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز۔ تشریح: مرد مومن کی امیدیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں، وہ اپنے کسی کام کے لیے دنیا والوں سے اجرت اور معاوضے کا خواہاں نہیں ہوتا۔ اس کی غرض یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا میں خدا کی رضا پوری ہو جائے اور خدا کی زمین پر خدا کا نظام نافذ ہو سکے، اس سے زیادہ بڑا مقصد ہو ہی نہیں سکتا۔ اس میں وہ تمام مقاصد آ جاتے ہیں جنہیں اس دنیا کے عظیم مسلمانوں نے اپنا نصب العین بنایا، مثلاً خلق خدا کی بہتری، بہبود اور امن، عالمگیر اخوت و مساوات، تمام انسانوں کو خدا کے سچے بندے بنانا اور سب کو اس کی چوکھٹ پر جھکانا۔ دنیا میں اس سے بڑے مقصد کیا ہو سکتے ہیں؟ اس کی پوری زندگی دیکھ کر انسانوں کے دلوں میں محبت اور احترام کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، وہ کسی پر عتاب کی نگاہ نہیں ڈالتا، ہر ایک کی دل نوازی کرتا ہے، لوگ اس کی محبت اور مروت دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 38: نرم دل گفتگو گرم دم جستجو، رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز۔ تشریح: مرد مومن جب بات چیت کرتا ہے تو بہت نرمی سے بلکہ تلاش حق میں انتہائی سرگرمی دکھاتا ہے۔ میدان جنگ کا معاملہ ہو یا دوستوں کی محفل جم جائے، مومن دونوں جگہ پاک طینت اور پاک بازی کا پیکر ہوتا ہے، یعنی وہ میدان جنگ یا مجلس شورا میں کبھی خدا کی مقرر کردہ حدود سے تجاوز نہیں کرتا۔ یہی پاک دلی اور پاک بازی کا پہلا اور آخری معیار ہے کہ انسان زندگی کے ہر شعبے اور ہر حصے میں خدا کے حکموں کے مطابق چلے اور ان سے بال برابر بھی ادھر ادھر نہ ہو، نیز وہ اپنی حرکت میں صرف خدا کی رضا پیش رکھتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں: ہو ہلکا یارانہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ شعر نمبر
شعر نمبر 39 نقطۂ پرکار حق مرد خدا کا یقین اور یہ عالم تمام وہم و طلسم و مجاز۔ تشریح دنیا میں مرد مومن ہی کا ایمان و یقین وہ مرکز ہے جس پر خدا کی پرکار گھومتی ہے، اس کی وجہ سے خدا کی رضا لوگوں کا نصب العین بنتی ہے، لہٰذا وہی اس دنیا میں حقیقی چیز ہے، باقی جو کچھ ہے وہ سراسر وہم ہے، دھوکہ اور مجاز ہے، یعنی مرد مومن کے ایمان و یقین کے سوا اس دنیا کی کسی شے کو پائیداری اور استواری نصیب نہیں۔ شعر نمبر 40 عقل کی منزل ہے وہ، عشق کا حاصل ہے وہ، حلقۂ آفاق میں گرمی محفل ہے وہ۔ تشریح مرد مومن عقل سلیم کا سرچشمہ ہے، اسی کو عشق حق کا حامل قرار دیا جا سکتا ہے، یہی مرد مومن خودی کے تمام مراحل طے کر کے عشق کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے۔ کائنات کی محفل میں جو رنگ و بو اور رونق و جلوہ افروزی نظر آتی ہے وہ اسی کے دم سے ہے، اگر یہ نہیں رہا تو دنیا فنا ہو جائے گی۔